السلام علیکم ناظرین، ہیلتھ ٹاک کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ شمائلہ نواز. اور ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ وجود زن سے ہے کائنات میں رنگ. عورت کو اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کے لیے پیدا کیا اور اسی لیے اس کی زندگی اور صحت سب سے زیادہ توجہ طلب ہے. لیکن عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ خواتین اپنی صحت کے حوالے سے خاصی لاپرواہ ہوتی ہیں اور یہی وجہ ہوتی ہے کہ ان کو مختلف بیماریوں کا سامنا رہتا ہے، مختلف بیماریوں کا وہ شکار ہو جاتی ہیں. سب کا خیال رکھتی ہیں لیکن اپنا خیال وہ نہیں رکھتی ہیں. آج ہم بات کریں گے بریسٹ کینسر کے حوالے سے جس کا شکار 99% خواتین ہو جاتی ہیں. اور ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. میرے گیسٹ ڈاکٹر عمران خان موجود ہیں، چیئرمین ایش ویلفیئر ہیں اور بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دیتے ہیں. آج بھی وہ ہمیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر عمران خان صاحب آپ کی آمد کا ہمارے پروگرام کے لیے. آپ نے وقت نکالا اور اتنی صبح یہاں پر ہمارے اسٹوڈیوز میں آئے. اچھا، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ بریسٹ کینسر جو ہے اس کے حوالے سے کیا وجوہات ہوتی ہیں، کیا سمٹمز ہوتی ہیں اور اس کی پریونشن کیا ہوگی. ان تمام ٹاپکس پر ہم بات کریں گے. سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خواتین اتنی لاپرواہ کیوں ہوتی ہیں اپنے حوالے سے. نارملی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سب کا خیال رکھیں گی لیکن اپنا وہ خیال نہیں رکھتی. تو جب آپ کی ملاقات ہوتی ہے پیشنٹ سے یا عام طور پر آپ جب لیکچرز وغیرہ کے لیے جاتے ہیں تو کیا وجہ کیا دیکھتے ہیں، کیوں اتنی لاپرواہ ہیں خواتین؟ بس اس چیز کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لیتی ہیں. یہ جو ڈیزیز ہے یہ بہت زیادہ نقصان دہ تو ہے لیکن ساتھ میں اگر اویئرنیس لوگوں میں ہوگی تو بہت سارے کیسز سے بچایا جا سکتا ہے، بہت سارے جو ڈیتھ ریٹ ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی جو خواتین ہیں ان کو سارے کاموں کی پرواہ ہوتی ہے لیکن اپنی پرواہ نہیں ہوتی ہے. جبکہ اصولی طور پہ انہیں اپنا زیادہ خیال رکھنا چاہیے کیونکہ وہ آگے آنے والی نسل کی ذمہ دار ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ ماں کی گود جو ہے وہ پہلی درسگاہ ہوتی ہے. تو اپنا خیال رکھیں گی تو وہ زیادہ بہتر طور پہ آنے والی نسل کو تربیت کر سکیں گی نا. اچھا، اب ہم آتے ہیں ٹاپک کی طرف. یہ جو بریسٹ کینسر ہے، اس سے پہلے جب آپ سے بات ہو رہی تھی آف دی ریکارڈ تو آپ نے تھوڑا سا یہ بتایا تھا کہ خواتین اس کا سب سے زیادہ شکار ہوتی ہیں. 99% خواتین اس کا شکار ہو جاتی ہیں. کیوں اتنا زیادہ ریشو کیوں ہے خواتین میں؟ اس لیے اتنا زیادہ ریشو ہے کہ یہ جو خواتین کی ہی بیماری ہے بیسکلی. ایسا نہیں ہے کہ مردوں میں نہیں ہوتا ہے بریسٹ کینسر، لیکن اس میں بہت ریئر کیسز میں ایسا ہوتا ہے اور شاید 0.5% ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو یہ کینسر ڈیولپ ہوتا ہے. بٹ مینلی بیکاز آف جینڈر، یہ چونکہ وہ خواتین ہیں تو اور یہ خواتین کا ہی ڈیزیز ہے تو اس لیے زیادہ تر اس کا جو شکار ہے وہ خواتین ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو بڑی ایج کی خواتین ہیں ان میں یہ ڈیزیز پائی جاتی ہے. تو کوئی خاص وجہ ہے اس کی کہ کوئی ایج لمٹ ہے جس کے بعد یہ ڈیزیز ہو جاتی ہے؟ ایگزیکٹلی. اس کے جو رسک فیکٹرز ہوتے ہیں نا وہ سب سے پہلا رسک یہ کہ اف یو آر اے فیمیل یو آر ایٹ رسک. اور اس کے بعد جیسے جیسے آپ کی ایج گرو کرتی جاتی ہے، پیشنٹ کی ایج زیادہ ہوتی جاتی ہے، اس طرح وہ رسک پر آ جاتے ہیں. لیکن آفٹر دا ایج آف 50 تو وہ رسک بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. اچھا، تو وہ اس کی کیا وجوہات ہو جاتی ہیں؟ مطلب 50 ایج کے بعد جو باڈی ہوتی ہے وہ کیا صحیح سے رسپانس نہیں کر پاتی؟ کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہو جو کہ آپ بتانا چاہیں؟ دیکھیے، ایگزیکٹ کاز تو اس کا ابھی اسٹل ان نون ہے. اچھا، ایگزیکٹلی کاز آپ کو کوئی نہیں بتا سکتا. ہاں، بٹ جینیٹک میوٹیشن یا جو سیلس کی ریپلیکیشن ہے اور آپ کی جو ڈائٹ ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے بریسٹ کینسر کے اندر. ٹھیک. ڈائٹ کا آپ نے صحیح بتایا کہ ڈائٹ تو کیونکہ موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈائٹ پہ توجہ ہی نہیں ہوتی ہے. اور آج کل جو مہنگائی کا عالم ہے، جو صورتحال چل رہی ہے ناظرین، اس میں تو ایسے لگتا ہے کہ کیا کھائیں اور کیا پہنیں اور کیا ہم یوٹیلیٹی بلز دیں. اچھا، کوئی بھی پروگرام کریں آپ کسی بھی ٹاپک پہ، لیکن وہ گھوم پھر کے ہم وہ آ جاتے ہیں اس سچویشن پہ کہ وہ مہنگائی ہے اور بہت زیادہ پرابلم فیس کر رہے ہیں. تو ڈائٹ کا خیال رکھنا چاہیے. سٹرس جو فروٹس وغیرہ ہیں ان میں اس کی پریونشن ہے؟ اس کی پریونشن تو نہیں ہے لیکن یہ کہ وہ آپ کو ہیلدی، آپ کی امیونٹی کو اسٹرانگ کرنے میں کام آتے ہیں. اس میں چونکہ رچ ہوتا ہے وہ وائٹامن سی، تو وائٹامن سی کی وجہ سے جو آپ کی ہیلتھ ہے وہ اس میں آپ کی امیونٹی اسٹرانگ ہوتی ہے. تو رسک فیکٹر کم ہو سکتا ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو وہ جو اورنجز لے لیں تو صحیح ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے.
اچھا ہم یہ دیکھتے ہیں ایک اور چیز بھی, میں یہ جرنل کوشچنز اس لیے کر رہی ہوں کیونکہ نارملی جو چیزیں آبزرویشن میں آتی ہیں نا, ایک تو ہوتا ہے بڑا ٹیکنیکل سوال, وہ تو خیر ہم بات کریں گے اس پہ, لیکن ایک چیز یہ کہ ہمارے ہاں یہ واک اور ایکسرسائز وغیرہ کا جو ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, ایکسرسائز تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی خواتین اور خاص طور پہ 50+ کی کوئی خاتون جو ہیں وہ کرتی ہوں گی, تو اس میں عمل دخل ہوتا ہے کہ کوئی جو اپنی فٹنس کا خیال رکھیں, ایکسرسائز وغیرہ کریں, تو ان کو رسک لیول کم ہو جاتا ہے ان کا؟ ایگزیکٹلی, بہت بڑا رول ہوتا ہے فٹنس کا. اگر آپ کا ہیلدی لائف سٹائل ہے تو آپ کے جو چانسز ہیں وہ رسک فیکٹر بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کی بات صحیح ہے کہ یہاں پر وہ والا سلسلہ نہیں ہے کہ اپنی ہیلتھ کا خیال کیا جائے. جیسے آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں بات کی تھی کہ اپنے حوالے سے خواتین لاپرواہ ہوتی ہیں, تو اس مین ایشو یہی ہے. اور جو سارا اویئرنیس کریشن کرنے کا ہمارا پرپز ہے وہ بھی یہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا خیال کریں. اگر آپ ہیلدی ہیں تو پورا جو ہمارا معاشرہ ہے وہ ہیلدی ہے. ہاں, اور خاص طور پہ یہ جو ایک امپریشن بلڈ اپ ہوا ہے نا کہ 50+ ہو گیا تو پھر وہ اگر وہ کہیں بیچاری خاتون کہیں ایکسرسائز کرنے کے لیے کسی جم وغیرہ بھی جاتی ہے تو ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے, یا ان کو مطلب کہتے ہیں اب تو آپ کے نماز روزے کی عمر, تو اب آپ کیا کریں گے فٹ ہو کے, یا اس طرح نا, یہ تھوڑا سا ایک مائنڈ سیٹ بھی ہے. بالکل ٹھیک کہا آپ نے کہ ہمیں بہت سارا کچھ اپنا خیال رکھنے کی بھی ضرورت ہے. کیسے خیال ہم رکھ سکتے ہیں؟ اور اگر کسی کو بریسٹ کینسر ہے تو جیسے کہ سٹیجز ہوتی ہیں ہر بیماری کی, 1st, 2nd, 3rd, 4th نا, تو اس میں 1st اسٹیج ہے تو وہ کیسے ڈائگنوز کر سکتا ہے, سیلف کیسے اس کو پتہ چلے گا؟ اس کی 5 اسٹیجز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کی, اور اگر انیشیلی آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں تو بہت ایزیلی ٹریٹ میں یہ کیوریبل ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اگر کینسر ہو گیا تو جی ختم ہوگی کہانی. موسٹلی تو یہی سوچتے ہیں نا, کینسر کا تو لفظ ہی اتنا خطرناک ہاربل سا ہے کہ بس اب تو بس ختم ہے سب کہانی. ایکچولی اتنا ہاربل نہیں ہے, لیکن یہ کہ بن گیا ہے ہماری سوسائٹی میں. لیک ہے نا, اس لیے آپ کو آپ ایسا, لیکن جو پیشنٹ ہوتا ہے وہ ڈر جاتا ہے. جی بالکل, لیک آف اویئرنیس کی وجہ سے ایسا ہے. لیکن اگر اس کے جو ایک اسٹیج 0 ہوتا ہے, اسٹیج 1 ہوتا ہے, اسٹیج 2 ہوتا ہے, اور اسٹیج 3 تک بھی اگر آپ اس کو پکڑ لیتے ہیں یہ کیوریبل ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن اگر جب وہ سیل ریپلیکیشن اتنی زیادہ ہو چکی ہے, ایوری تھنگ از ڈسٹرائڈ, اور ہر جگہ سے پیشنٹ ناکام ہو کے یا اگنورنٹ, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ لوگ اگنور بہت زیادہ کرتے ہیں, تو اس وقت پھر ہاں بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اور 98% چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اب آپ کیور نہیں کر سکیں گے. لیکن اگر اسٹیج 0 یا اسٹیج 1 پہ آپ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ یہ کیوریبل بھی ہو جائے گا, اور پیشنٹ واپس اپنی اسی بیک ٹو ہیلتھی روٹین واپس آ جائے گا. آپ نے اس کے سیلف ایگزام کے حوالے سے بات کی, تو سب سے پہلے یہی ہے, اور ہمارا اویئرنیس کریٹ کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو بھی خواتین ہیں وہ سیلف ایگزامینیشن ضرور کریں, کیونکہ سب سے پہلے آپ ہر چیز کے لیے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے فیل کرنا ہوتا ہے کیا کوئی اس طرح کی کنڈیشن تو نہیں ہے. تو ضرور جتنی بھی خواتین ہیں ان کو یہ چاہیے کہ سیلف ایگزامینیشن کریں, 3 مہینے میں کریں, 6 مہینے میں کریں, لیکن ضرور دیکھیں کہ کوئی ان کے آرم پیٹس وغیرہ میں, یہ شولڈرز میں کوئی پینفل کنڈیشن تو نہیں ہے, کوئی ایسا درد تو نہیں ہے جو مسلسل ان کو کچھ عرصے تک رہ رہا ہے, یا اکثر کوئی گلٹ وغیرہ تو نہیں ہے ایسی. لمپ بہت بڑا رول ہے. لمپ تو سیکنڈ میں پھر لمپ پر ہی آ رہا ہوں کہ ایک لمپ کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے, لیکن کچھ لمپس ایسے ہوتے ہیں جو ڈیپ ان سائڈ ہوتے ہیں, اس کو آپ اپنی فنگر سے فیل نہیں کر سکتے ہیں. یا اس میں ایک کنڈیشن ہوتی ہے ڈکٹل کارسینوما, تو جو ڈکٹل کارسینوما ہے وہ آپ فیل نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ لمپس آبویسلی فیل کر سکتے ہیں, اس کے لیے ضرور سیلف ایگزامینیشن کرنی چاہیے. ہاں, دوسری کنڈیشن میں پھر آپ کو پین فیل ہو جاتا ہے, پیشنٹ کو پین فیل ہوتا ہے, یا ان کو سویلنگ نظر آ رہی ہوتی ہے, یا سم ٹائمز ایسا پین ہوتا ہے کہ نارملی وہ بالکل ہیلدی لائف اسٹائل چل رہا ہوتا ہے, لیکن کسی چیز کو اٹھانے میں یا کچھ کیری کرنے میں ان کو پین فیل ہوتا ہے. تو ایسی کنڈیشنز وہ ہوتی ہیں کہ پھر ناؤ یو شوڈ سیک اے ڈاکٹر. ٹھیک ہے. اچھا, ایک اور بہت اہم وجہ ہے, خاص طور پہ اس بیماری کی میں بات کروں گی کہ بریسٹ کینسر میں بینگ اے ویمن, میں بھی آپ کو کہوں گی کہ ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے بات کرنے میں بھی یا بتانے میں بھی. موسٹلی یہ رویہ ہے ہمارے معاشرے میں کہ اس پہ ڈسکس نہیں کرتے ہیں. تو آپ کو بھی مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں اس میں بات کرنے میں؟ جی شمائلہ, بالکل بہت زیادہ مشکلات فیس کرنا پڑتی ہیں, اور جو آپ کے قریبی لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں, یار آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں. یا میں جاتا ہوں گرلز کالجز میں یا گرلز یونیورسٹیز میں, تو جب میں سیشن کنڈکٹ کر رہا ہوتا ہوں تو اس کے بعد جو لوگ میرے دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں, یار یہ کیا بات کر رہے ہو. ارے بھائی, اس میں ہیزیٹیشن ہے کیا؟ ہماری جو اویئرنیس کریٹ کرنے کا مقصد ہے, ہمارا پرپز ہی ہے کہ
آپ نے اس میں ہیزیٹیٹ نہیں ہونا ہے. ایک نارمل سی چیز ہے, بیماری ہے, اگر وہ آتی ہے تو اس کو کیور کروائیے, انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ سوچیں یار وہ میرے ایریا میں تو ایک میل ڈاکٹر بیٹھا ہے, میں اس کو کیسے بتاؤں گی, یا میں اپنی فیمیلس کو میل کے پاس کیسے لے کے جاؤں گا. ان چیزوں سے ہمیں نکلنا پڑے گا, کیونکہ ہیزیٹیشن فار می, میں اپنے ان کلیگس کو بھی جو یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں, میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں ہیزیٹیشن آپ کو جب ہونی چاہیے, شرم آپ کو جب آنی چاہیے جب آپ کسی کا دل دکھائیں, جب آپ کوئی چوری ڈکیتی پلان کریں, آپ کوئی ایسی چیز کریں جو کسی کے لیے نقصان دہ ہے. اگر آپ ہیلتھ کریشن اویئرنیس کریشن کر رہے ہیں ہیلتھ ریلیٹڈ, تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ ثواب کا کام ہے. اگر آپ گناہ کر رہے ہیں یا یا اگر آپ اپنے فرائض پورے نہیں کر رہے تب آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے, ہمیں وہاں شرم نہیں آتی ہے. بہت اچھی بات کہی آپ نے. ٹھیک ہے بالکل. اچھا اب یہ بتائیے گا کہ اگر فرسٹ اسٹیج, ایک آپ نے بتایا زیرو اسٹیج ہوتی ہے اس کی, تو زیرو اسٹیج تو وہ ہے جو کہ سائلنٹ ہے نا بالکل, وہ تو کیا کہیں گے اس کو کہ فریز ہے وہ تو اسٹیج, اس میں کیسے پتہ چلے گا؟ نہیں, وہ سائلنٹ نہیں ہوتی, انیشیل اسٹیج کو زیرو اسٹیج کہا جاتا ہے, جس میں وہ لمپ ابھی ریسنٹلی ڈیولپ ہوا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ اسٹیج تو بہت ہی ایزیلی ود ان ڈیز کی ہو جاتی ہے, اس میں کوئی لمبا ٹریٹمنٹ نہیں, میڈیسنس کے ایگزیکٹلی میڈیسنس کے ذریعے. ٹھیک ہے, کوئی اتنی خطرناک نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, پھر فرسٹ اسٹیج میں کیا سمٹم ہے, کیا ہوتا ہے؟ سمٹمس بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں, پیشنٹ کو پین فیل ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور پین کے ساتھ ساتھ سویلنگ, یا پھر آرم پیٹس میں پیشنٹ کو جو بہت زیادہ درد ہونا لگ جاتا ہے, اور کچھ سیکریشنز ہوتی ہیں, سم ٹائم بلڈی ڈسچارج بھی ہو سکتا ہے. تو یہ بلیڈنگ سے پھر اس طرح پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. اچھا, پین ایک ایسی چیز ہے کہ نظر تو نہیں آتا لیکن بہت تکلیف دہ ہوتا ہے. تو اب جیسے ہارٹ اٹیک یا جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ لیفٹ سائڈ میں پین ہوتا ہے اور وہ ہاتھ میں ٹریول کر رہا ہوتا ہے لیفٹ سائڈ پہ پورا نا, بیک سے اور فرنٹ سے, تو وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے. اگر ویسے بھی کبھی کوئی مسکولر پین بھی ہو تو بھی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ ہارٹ کا کوئی پرابلم نہ ہو, فوراً ECG جا کے ہم کرا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ بریسٹ کینسر کا کوئی لمپ ہے یا جو بھی آپ نے بتایا گلٹ ہے, اس کا کوئی پین ہے, تو وہ اس کی کوئی خاص کوئی چبھن ہے, تکلیف, کوئی ایسی کوئی ٹریولنگ ہے, اس کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہمیں اس کا پین ہو رہا ہے؟ نہیں, یہ ٹریولنگ پین نہیں ہوتا, یہ وینڈرنگ پین نہیں ہوتا, یہ پین ایک اسٹل پین ہوتا ہے. ہاں, بس ایک سورنیس ہوتی ہے, لائک اب پیشنٹ کو ایک دکھن کا احساس رہے گا, اس میں بالکل ٹریولنگ نہیں ہوگی, یا انٹینس پین نہیں ہوتا ہے, پہلے دن سے انٹینس پین نہیں ہوتا. اس کے سائنس آہستہ آہستہ آنا شروع ہوتے ہیں. لیکن اگر کوئی کانسٹینٹ پین رہ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ جی ہارٹ کی ڈیزیز بھی ہیں اور مسکولر پین میں لوگ اکثر نہیں ڈفرینس کر پاتے, یہ بات فیکٹ ہے. اگر آپ کارڈیک ایمرجنسیز میں جا کے چیک کریں تو وہاں پر 60-70% ایسے کیسز آ رہے ہیں جو ریٹرو اسٹرنل پین کے ساتھ ہوتے ہیں. وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, ایسیڈیٹی فیل ہوتی ہے, اور اس کی وجہ سے وہ پین سمجھتے ہیں کہ یار میرا ہارٹ والا پین ہے, پھر جا کے ECG کرواتے ہیں تو سکون ملتا ہے. ہم تو یہ سمجھتے ہیں بس لیفٹ میں جو پین ہو گیا بس وہ دل کا ہی کہیں نہ کہیں کوئی معاملہ, ایسا ہرگز نہیں ہے. ایسا ہے, مت ہے, یہ سمجھ لیں. جی بالکل, یہ مت ہے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ نے بتایا کہ یہ بریسٹ کینسر میں ایسا کوئی پین نہیں ہوتا, بہت ہلکا پھلکا سا ایک ہوتا ہے, اور یہی چیز نظر انداز, جب یہ چیز نظر انداز کر دی جاتی ہے تو پھر وہ آگے وہ چیز بڑھتی جاتی ہے, پھر وہ سیکنڈ اسٹیج آ جاتی ہے. جی بالکل, وہ بڑھتی جاتی ہے, پھر بلیڈنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے, یا پس فارمیشن شروع ہو جاتی ہے. میں نے بتایا نا کہ سیل ریپلیکیشن جتنی زیادہ تیزی سے اس میں ہوتی ہے اور ڈیزیز میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے, لیکن پھر بھی پیشنٹ کو اتنا ٹائم مل جاتا ہے کہ اگر وہ اس چیز کو سمجھ لیں کہ مجھے یہ پرابلم ہے, تو اگر امیجیٹلی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو بہت آسانی سے کیور ود ان ڈیز. کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ جی اس میں سال بھر لگے گا یا ریموول آف بریسٹ ہوگا, بالکل بھی نہیں. نارمل ہیلدی روٹین لائف پر پیشنٹ واپس آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ایلوپیتھک سے زیادہ ہومیو پہ بڑا وہ ان کا بلیو ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یا ہربل پہ چلے جاتے ہیں, وہ تو وہ کہیں پہ پلس پوائنٹ ان کے لیے ہوتا ہے یا وہ ان کو زیادہ نقصان دیتا ہے؟ نہیں, بہت بڑا پلس پوائنٹ یہ ہوتا ہے کیونکہ آپ ریڈیشن سے اگر اپنے پیشنٹس کو بچا لیں کسی طرح سے, تو ریڈیشن تھراپی بالکل ایک علاج تو ہے, لیکن وہ کتنا زیادہ پینفل ہے یہ آپ کو بھی مجھ سے بہتر پتہ ہے کہ ریڈیشن سے انسان اپنی پوری لائف ڈسٹرائے کرنی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہوتی ہے اس کو, وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ ریڈیشن کا جو پینفل پروسیس ہے, تو اگر وہ ہربل یا ہومیوپیتھک میڈیسنس کی طرف جاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ بینیفیشیل ہے. اور ہومیوپیتھک میڈیسنس کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہے اس میں, اور جو ایکچوئل ایریڈیکیشن ہے بریسٹ کینسر کے لیے تو وہ ہومیوپیتھک میڈیسن میں ہی ہے. اچھا, چلیں, یہ تو بہت اچھی بات آپ نے بتائی. اچھا, ایک آج کل میں نے سائبر نائف کا بھی وزٹ کیا تھا, تو میں نے وہاں پہ بھی دیکھی تھی چیزیں, کینسر کا وہاں پہ کافی علاج ہو رہا تھا اور بڑے پیشنٹ وہاں پہ آئے ہوئے تھے. تو بریسٹ کینسر کا علاج یہ سائبر نائف سے بھی کیا جا سکتا ہے؟ کیا جا سکتا ہے,
بالکل کیا جا سکتا ہے, لیکن پھر وہی والی بات ہے کہ ریڈیشن سے جس حد تک آپ اپنے پیشنٹس کو بچائیں وہ بہتر ہے. اور بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر تو آئی وڈ پریفر کہ ہم کسی بھی ہومیوپیتھک ڈاکٹر, کوئی بھی کوالیفائڈ ہومیوپیتھک ڈاکٹر ہوں, آپ ان کے پاس اپنے پیشنٹس کو ریفر کیجیے, اور یہ ود ان ڈیز اگر انیشیلی اس کو پکڑ لیا جائے, اور اگر ڈائگنوز آپ نے دیر سے کیا ہے, اسٹیج 4 یا 5 پہ چلی گئی, تو پھر تو آپ دنیا کا کوئی بھی وے آف ٹریٹمنٹ استعمال کر لیں, چانسز جو ہے وہ بہت زیادہ کم ہو جاتے ہیں. اچھا, تو اچھا اب ایک اور چیز بھی بتائیے گا کہ اکثر خواتین میں یہ ہوتا ہے معاملہ کہ میرڈ لائف کے بعد وہ بریسٹ فیڈنگ کو پریفر نہیں کرتی ہیں, ان کو وہ کہتے ہیں ہماری فٹنس اور اس میں پرابلم آئے گی, یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے, یا وہ ورکنگ لیڈی ہیں, ٹھیک ہے, تو یہ بھی اثر انداز ہوتا ہے اس کے اوپر. جی بالکل, بریسٹ فیڈنگ کا بہت بڑا رول ہوتا ہے, اور اس کے لیے اگر آپ ایک اسٹیٹسٹکس کو دیکھیے تو یونائٹڈ اسٹیٹس میں ایوری 1 آف 8 ویمن جو ہیں وہ ایٹ رسک پر ہوتی ہیں. یہی جو اسٹیٹس ہیں پاکستان کے لیے چینج ہے, یہاں 9 میں سے 1 لیڈی جو ہیں وہ رسک پر ہوتی ہیں. تو جو ڈفرینس ہے وہ آپ فیل کر سکتی ہیں کہ وہاں کا لائف سٹائل یونائٹڈ اسٹیٹس کا اور پاکستان کا بہت بڑا ان میں ایک ڈفرینس ہے. اسی وجہ سے یہ پاکستانی خواتین ہیں ان کو تھوڑا سا ایک ان کو ایج حاصل ہے کہ جہاں پر 9 میں سے 1 ایسی لیڈی ہیں جو اس میں میکسیمم رسک پر ہوتی ہیں, جن کو لائف ٹائم میں کبھی نہ کبھی یہ ڈیولپ ہوتا ہی ہوتا ہے. تو اس میں آتا ہے جی سب سے پہلے لیک آف ایکسرسائز, یا الکوہل, یوز آف الکوہل, اور بریسٹ فیڈنگ. پاکستان میں بریسٹ فیڈنگ پھر بھی کمپیریٹیولی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو یونائٹڈ اسٹیٹس, تو اسی لیے یہاں کی جو خواتین ہیں وہ ان کا جو رسک فیکٹر ہے وہ تھوڑا سا کم ہے. چلیں, یہ ایک اچھی چیز, ایک پازیٹیو سائن پاکستان کے حوالے سے ہمیں نظر آیا اتنے دنوں بعد, ورنہ زیادہ تر تو ہم پاکستان کے جو معیشت کے سوال اور یہ اور وہ ان میں پھنسے ہوتے تھے. تو یہ آج ایک اچھی چیز مجھے ملی کہ یہاں کی جو مدر ہے, ایک ماں کا جو رول ہے وہ کمپیریٹیولی جو یورپین ایک مدر ہے اس سے بہت زیادہ اچھا ہے. وہ اپنے بچوں کے لیے زیادہ ٹائم بھی دیتی ہے, اور اسی لیے وہ بہت ساری چیزوں سے بچ بھی جاتی ہے. بالکل ایسا ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو یورپین لائف سٹائل ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ ورسٹ ہیں, جس کی وجہ سے انہیں یہ کرائسس زیادہ فیس کرنا پڑتا ہے. جی بالکل, حالانکہ وہاں تو ٹیکنالوجی بڑا ڈیولپڈ ہے, وہاں تو اویئرنیس بہت زیادہ ہے, وہ تو بڑے اپنے آپ کو مطلب ویل کوالیفائڈ اور بڑے بیلنسڈ شو کرتے ہیں. تو اس میں کیوں نہیں, ان میں کیوں نہیں یہ اویئرنیس ہے؟ جی میں نے گزارش کی نا کہ یوز آف الکوہل ہماری سوسائٹی میں اتنا نہیں ہے جتنا یونائٹڈ اسٹیٹس میں یا یورپین کنٹریز میں ہے. تو یہ یوز آف الکوہل ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے بریسٹ کینسر کی ڈیولپمنٹ میں. ٹھیک ہے ڈاکٹر عمران خان صاحب, بڑی اچھی گفتگو آپ کر رہے ہیں اور بڑی اچھی اویئرنیس آپ دے رہے ہیں. مزید بھی ہم آپ سے گفتگو کریں گے اور اپنے ناظرین کو اویئرنیس دیں گے, لیکن ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک کے ساتھ ایک مرتبہ پھر پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں اس وقت موجود ہیں چیئرمین ایش ویلفیئر بریسٹ کینسر کے حوالے سے آگاہی دے رہے ہیں ڈاکٹر عمران خان صاحب. ہم ان سے جان رہے ہیں کہ کیا کیا سمٹمز ہوتی ہیں بریسٹ کینسر کے حوالے سے, کیوں اتنی لاپرواہی ہے, اور کیا اس کی پریونشن اور جو وجوہات ہیں اس بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر عمران, یہ بھی بتائیے گا کہ جو ہمارے جو معاشرے کا ایک رویہ ہے, خاندانی رویہ ہے نا, خاندان ہوتے ہیں, سیپریٹ تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں, لیکن نارملی ایک خاندان کا ایک جوائنٹ فیملی سسٹم ہے جو ہمارا, تو اس میں یہ کتنا پاورفل ہو سکتا ہے ان بیماریوں کے حوالے سے, کیونکہ ایک شخص اگر اکیلا رہ رہا ہے اس کو نہیں اتنی زیادہ اویئرنیس یا نہیں پتہ, لیکن جو گھر میں کوئی بڑا ہوتا ہے تو اس سے ڈسکس کیا جا سکتا ہے, اس سے بات کی جا سکتی ہے. تو یہ ہیلپ فل ہوتا ہے یہ خاندانی نظام جو ہمارا ہے؟ یہاں جس حد تک ہم اویئرنیس کریٹ کر سکیں وہ بہتر ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے وہ ایک ڈیولپنگ کنٹری ہے, اور یہاں کی جو میجورٹی آف ویمن ہیں, جو لیڈیز ہیں, جو فیمیلز ہیں, وہ رورل ایریاز میں رہتی ہیں, اور وہاں تک اویئرنیس پہنچانا کوئی آسان کام نہیں ہے. نہیں, گھر کے جو بڑے بوڑھے ہوتے ہیں وہ اس بارے میں کچھ جانتے ہوں. جی بالکل, اگر وہ جانتے ہوں گے تو پھر وہ آگے بھی کنوے کر سکیں گے. تو ہمارا آپ کا مقصد یہی ہے, اور آج کا پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہی کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ اویئرنیس پہنچے کہ اگر اس طرح کی کنڈیشن
کنڈیشن آپ کے کسی بھی فیملی ممبر میں ہوتی ہے تو آپ نے اگنور نہیں کرنا. سب سے بڑی پرابلم یہاں پر آتی ہے اگنورینس کی. ٹھیک ہے, میں بیسیکلی اس لیے آپ سے یہ سوال پوچھ رہی ہوں کیونکہ جب آپ جاتے ہوں گے سیمینارز وغیرہ میں تو اس سے ظاہر ہے آپ کوشچنس بھی کرتے ہوں گے تو وہاں آپ سوالات بھی نکلتے ہوں گے کہ ہمارے جو گھر میں بڑے تھے انہوں نے تو کہا نہیں یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں, یہ تو نارمل ہے, یہ کھا لو, ہلدی دودھ پی لو یا کچھ ایسا, یہ دوائی بنا کے لگا لو, مطلب اس ٹائپ کی چیزیں نا. تو یہ میں نے اس لیے پوچھا کہ ہمارے ہاں جو ماحول ہے وہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے یا پھر وہ ہمیں پرابلم کریٹ کر دیتا ہے, تو پھر اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی, لیک آف اویئرنیس کہیں پر بھی ہو تو وہ نقصان دہ تو ہوتی ہے, اور سب سے بڑا جو نقصان پہنچاتے ہیں وہ یہ جو ٹوٹکے ہیں یہ پہنچاتے ہیں. ایگزیکٹلی میں یہی بات پوچھنا چاہ رہی تھی آپ سے, کیونکہ لوگ جانتے کچھ نہیں ہے لیکن وہ کہتے ہیں یہ والا ٹوٹکا کر لو تو یہ کر لو, یا وہ بابا سے جا کے دم کر لو, دادی کے ٹوٹکے اور وہ بڑوں کے ٹوٹکے جو ہے نا بہت زیادہ کیسز میں کام خراب کافی حد تک کر دیتے ہیں. وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس, وہ ٹائم نکل جاتا ہے جب وہ کیوریبل تھا. بالکل, یہ جو کینسر ہے یہ پہلے دن سے اتنا خراب نہیں ہوتا ہے. یہ ایسی کوئی بیماری نہیں ہے جیسے آپ نے کہا تھا کہ جی ہاربل نہیں ہے, لیکن آپ صحیح ٹائم پہ پراپر ڈائگنوز کر لیجئے, کسی کوالیفائڈ اور مناسب ڈاکٹر کے پاس اگر چلے جائیں تو یہ بہت آسانی سے کیور ہو جاتا ہے. لیکن وہی کنڈیشن جب ہم پھنستے کہاں پر ہیں یا پیشنٹ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی ہیں جب وہ پہلے اگنور کرتے ہیں, پھر اپنے کسی دوست سے پتہ کرتے ہیں یا کسی دادی سے پتہ کرتے ہیں, وہ ان کو ہلدی دودھ اور اس ٹائپ کے ٹوٹکے بازیاں شروع ہو جاتی ہیں, تو یہاں پر پرابلم پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے. معاملات جو ہے وہ زیادہ تر خراب ہو جاتے ہیں, سیل ریپلیکیشن بہت تیزی سے ہو رہی ہوتی ہے, تو پھر وہ جتنے زیادہ سیلز ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور پھر اسٹیجز بھی بڑھتی جاتی ہیں, پین بھی بڑھتا جاتا ہے. اور ہلدی دودھ سے کوئی ایسی اسٹڈیز تو نہیں ابھی تک میں نے دیکھی جو یہ تو میں نے ایک مثال دی تھی. میں کیونکہ میری آبزرویشن میں ایک کیس ایسا ہے جس میں وہ میرڈ لائف کے بعد ہارڈلی 2-3 سال بعد ان کو یہ پرابلم ہوا, لیکن ان کو جو ان کے جو فیملی ممبرس تھے, جو ان کے ان لاس تھے, انہوں نے دم درود پہلے تو کرواتے رہے وہ ان کو, اور پھر اس کے بعد جب ان کو وہ بلیڈ کرنا شروع ہو گیا بہت شدت سے, مطلب بہت زیادہ ورسٹ ہو گیا, تو پھر انہیں وہ حکیمی کی طرف لے گئے. اس کے بعد وہ لاسٹ اسٹیج پہ جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اب تو اس کا کچھ حل ہی نہیں ہے. پھر بہرحال وہ بیچاری ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو میرا اسی لیے میں نے یہ آپ سے بات پوچھی کہ جو بڑوں کا جو کردار ہوتا ہے گھر میں وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, خاص طور پہ ان لاس کا کردار بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے فوراً اس کی کیئر کریں. موسٹلی ہم یہ دیکھتے ہیں اگر کوئی خاتون, خاص طور پہ خاتون کی میں بات کروں گی, اگر وہ زیادہ ڈاکٹر کریں یا جا رہی ہیں تو یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو تو ڈاکٹر سے ہی بس ہے, فوراً ذرا سی کچھ بات ہوتی ہے ڈاکٹر کی طرف بھاگتی. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ذرا سی کوئی بات بھی ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے؟ ذرا سی بات کو اور سیریس بات کو اگر ہم نے ڈفرینشیٹ کرنا ہے, ٹھیک ہے, تو یہی ساری اویئرنیس ہے کہ ہم کس طرح سے ذرا سی بات اور ایک سیریس میٹر کو کس طرح سے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں. ذرا سی بات کے لیے کون ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے؟ مجھے تو نہیں لگتا کسی کو سر میں درد ہو رہا ہے تو ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے. میں بھی ڈاکٹر ہوں, میں بھی کلینکل پریکٹیشنر ہوں, میرے پاس تو کوئی ذرا سی بات کے لیے نہیں آتے تو مشکل کیسز کے لیے آتے ہیں. پرابلمس وہ جو پورے جہاں میں گھوم چکے ہوتے ہیں ان کے پرابلم سالو نہیں ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں. اچھے ڈاکٹر کا ملنا بھی تو بہت مشکل ہے ڈاکٹر صاحب. آپ یہ بھی تو دیکھیں نا, بالکل زیادہ تر تو آپ گلی محلوں میں تو دیکھیں ہر کوئی اپنا ایک چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھ گیا ہے, اور پھر جو صورتحال ہوتی ہے وہ خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ڈاکٹر اچھا ہے یا اس نے صحیح ڈائگنوز کیا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے جو پرسنلی مجھے بڑا پسند آیا, کیونکہ اس کے لیے ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم کو جو ہے نا وہ جاگنا پڑے گا. یہ اویئرنیس جگانا آپ بہت اچھا رول پلے کر رہی ہیں, آپ کا چینل بہت اچھا رول پلے کر رہا ہے, بٹ اگر ہمارا ہیلتھ سسٹم بہتر ہوگا, جو ہمارے معاشرے میں کویکری کا بہت زیادہ جو عطائی ڈاکٹر جنہیں کہتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہیں ہر گلی محلے میں, خاص طور پہ رورل ایریاز میں, خاص طور پر پیریفرل ایریاز میں. جو کراچی کی پیریفریز میں آپ جائیے اور آپ کو وہاں بھرے ہوئے ہیں اور کسی کو فرق بھی نہیں پڑتا کہ وہ عطائی ہیں یا کویک ہیں یا نہیں ہیں. تو ہمیں بہتر ہے, ہم سب سے پہلے ہمیں ڈاکٹر کی کوالیفیکیشن چیک کرنی چاہیے کہ ادھر وہ ڈاکٹر اس قابل بھی ہے. اگر ہم اپنے آپ کو اس کے پاس ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر جا رہے ہیں تو کیا وہ اس قابل ہے ہم ٹریٹمنٹ کروا لیں. کوئی بھی دکان کھول کے بیٹھے گا تو کیا ہم چلے جائیں گے اس کے پاس؟ تو اتنا بیوقوف ہمیں نہیں ہونا چاہیے. ہمیں سب سے پہلے یہ سمجھنا چاہیے بھائی یہ ڈاکٹر کیا ڈاکٹر ہے, تو اس کے بارے میں فیڈ بیک لیا جا سکتا ہے آس پاس سے اور اس کی کوالیفیکیشن چیک کی جا سکتی ہے. اور سب سے پہلے میں کہتا ہوں کہ بات کرنے سے پتہ چل جاتا ہے کافی حد تک کہ وہ ڈاکٹر کتنا ایکسپیرینسڈ ہے یا وہ کوئی کویک ہے جو ڈاکٹر کے لباس میں بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر عمران, آپ تو ماشاء اللہ سے بڑا فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, آپ کا کافی کام ہے.
یہ جو سندھ گورنمنٹ ہے ہیلتھ کے معاملے پہ کتنا آپ کو سیریس نظر آتی ہے؟ یہ کام کیا ہے سندھ میں؟ دیکھیں اس کا جواب بڑا ہی کمپلیکس ہو سکتا ہے، بٹ میں یہ کہوں گا کہ سندھ گورنمنٹ کی کافی جگہ پر بہت بڑے بڑے کام نظر بھی آتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ میں ان کو کرٹیسائز کروں گی جو وہ کچھ نہیں کرتے. بہت بڑے بڑے ہاسپٹلس اور ہم نے خاص طور پہ انٹیریئر سندھ میں بھی دیکھے ہیں اور کراچی میں بھی دیکھے ہیں جو سے ان کا کام ہو رہا ہے. لیکن ایک انہوں نے ادارہ بنایا تھا ہیلتھ کیئر کمیشن آج سے چند سال پہلے. اس ادارے کا کام یہی ریگولیشن ہے کہ وہ چیک کریں کہ کتنے کویکس بیٹھے ہوئے ہیں، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی پڑھائی تو نہیں کی ہے لیکن وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں، پریکٹس پہ چل رہے ہیں، وہ پریکٹس کر رہے ہیں، یا تو وہ کسی ڈاکٹر کے ساتھ ڈسپینسر کا کام کر چکے ہوتے ہیں یا اس کی کلینک پہ صفائی کر چکے ہوتے ہیں، لیکن اپنا تجربہ لینے کے بعد وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھ جاتے ہیں. تو اس کا جو مین ادارہ ہے، کنسرن ادارہ ہے، وہ ہیلتھ کیئر کمیشن ہے. تو یہاں ہیلتھ کیئر کمیشن کو ضرور جاگنا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ جب میں ایک عام سا ڈاکٹر یہ بتا رہا ہوں کہ کراچی کے پیریفرل ایریاز میں کویکسری بھری پڑی ہے، بے انتہا کویکری ہو رہی ہے، تو ہیلتھ کیئر کمیشن کو یہ بات نہیں پتا. اور اگر نہیں پتا تو پھر وائی آر دے اسٹینڈنگ، وہ کیوں ہے؟ ہیلتھ کیئر کمیشن کا رول کیا ہے؟ ہر لیول پہ ہمیں کام کرنا پڑے گا. میٹرو ون نیوز اپنا کردار ادا کر رہا ہے، ڈاکٹر عمران ایش ویلفیئر کے ساتھ اپنا کردار ادا کر رہا ہے، لیکن جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے کیا ان کو نظر نہیں آ رہا؟ ان کو بھی یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ یہ جو عطائی ہیں، یہ جو کویکس ہیں، یہ پیشنٹس کی زندگیوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. ٹھیک، آپ یقین کیجئے میں نے ایسے ڈاکٹر کو بھی دیکھا ہے جنہوں نے اپنی ٹیبل کے اوپر 4-5 سرنجز رکھی ہوئی ہوتی ہیں. ان کے پاس پیشنٹ آتا ہے، انہی میں سے وہ اٹھاتے ہیں اور ایک لیکوڈ سب کو وہ اس میں بھر کے وہ لگا رہے ہوتے ہیں، اور وہ سرنج کو پھینکتے نہیں ہیں، ڈسکارڈ نہیں کرتے، وہ رکھ لیتے ہیں. وہ ان کی پوری پریکٹس میں 4 سے 5 سرنجز، اور ان کے پاس اللہ کی مہربانی سے پیشنٹ بھی 60 to 70 آتے ہیں. میں نے اپنی گنہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، میں اسٹل جانتا ہوں. تو یہ چیز ہمارے کنسرن ادارے ہیں ان کو دیکھنی چاہیے. ہمارا جو ہیلتھ کیئر کمیشن ہے، سندھ ہیلتھ کیئر کمیشن، ان کو یقیناً یہ چیز دیکھنی چاہیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کیوں ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بریسٹ کینسر کے حوالے سے کہیں کوئی ہاسپٹل یا کہیں کوئی ایسا کام ہے جہاں پہ آپ بتانا چاہیں کہ لوگوں کو نہیں پتا، تو وہ سندھ کے جو عوام ہیں ان کو وہاں جانا چاہیے؟ میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ کسی بھی کنسرن ڈپارٹمنٹ میں جائیں، وہاں یہ دیکھ لیجئے کہ وہ آئدر ڈپارٹمنٹ کسی نے بنایا ہوا تو نہیں ہے. میں نے کوئی 2 کمروں کا کرائے پہ گھر لے لیا ہے اور اس کو میں نے میڈیکل سینٹر بنا دیا ہے، تو ہمیں ضرور اس چیز کو ویریفائی کرنا چاہیے کہ یہ جہاں پر میں جا رہا ہوں اپنی زندگی کو ایک طرح سے ان کے حوالے کر رہا ہوں کہ اب آپ مجھے صحیح کرو. اللہ تعالیٰ کے بعد جو ڈاکٹر ہے وہ بڑا مسیحائی پیشہ ہے، لیکن جو اس میں کویکس آ کے کام خراب کر دیتے ہیں وہ بہت تباہ کرتے ہیں. بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ کسی بھی ہومیوپیتھک فزیشین کے پاس جائیں اور اس کا بہت آسانی سے کیور ہو جاتا ہے. میں آپ کو بہت سارے ایسے ڈاکٹرز جو کہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز ہیں ان کا حوالہ دے سکتا ہوں کہ جو ریفر کرتے ہیں کہ نہیں یار ہمارے پاس نہیں، آپ اس میں بریسٹ ریموول سے بہتر ہے آپ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جائیں. تو کوئی بھی ہوں، کوالیفائڈ ہوں، اور ان کو آپ ضرور ویریفائی کریں. ایسے کسی کے پاس ایسے کیسز بھی ہوتے ہیں کہ ایک دفعہ جب بریسٹ ریموو کر دیا اس کے باوجود پھر دوبارہ سے وہ جو سمٹمز ہیں وہ آ گئیں واپس؟ جی بالکل، ایسے پیشنٹ تو زیادہ رسک پر ہوتے ہیں نا. میں نے آپ کو بتایا تھا شروع میں کہ جینیٹک میوٹیشن از سو امپورٹنٹ ایز اے رسک فیکٹر. تو جن کا بریسٹ ریموول ہو چکا ہوتا ہے تو ان کو آبویسلی دونوں بریسٹ ریموو نہیں ہوتے ہیں، اس میں 1 سائڈڈ بریسٹ جو ہے وہ ریموو کیا جاتا ہے. تو ایسے پیشنٹ لائف میں اپنی کبھی نہ کبھی ضرور ان کو دوسرے بریسٹ میں بھی یہ ڈیولپ ہوتا ہے. تو ان کو جیسے ہماری بات ہوئی تھی کہ اویئرنیس کی کریٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکسرسائز کی ضرورت ہے، اپنی ہیلتھ کی اپنی ڈائٹ کا خیال کرنے کی ضرورت ہے. سارے رورل ایریاز میں اپنی صحت کے حوالے سے زیادہ سینسٹیو ہو جائیں، ان کو بہت زیادہ کیئر کرنی چاہیے. ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے، ورنہ وہ 10 سال بعد، 15 سال بعد یا 20 سال بعد ان دیئر لائف ٹائم کبھی نہ کبھی وہ ضرور ایک کیس ہوتا ہے. اچھا، ایک اور چیز، ایسا بھی ممکن ہے کہ کسی کو بریسٹ کینسر ہوا، اس کو کیور کر لیا، ٹھیک ہے، لیکن اب لائف میں پھر کبھی کوئی دوسری قسم کا کینسر اس کی باڈی میں ڈیولپ ہو جائے؟ ایسے پیشنٹ رسک پر ضرور ہوتے ہیں جن کے سیل میں یہ جینیٹیکلی پرابلم ہوتی ہے، لیکن وہ رسک پر ضرور ہوتے ہیں. تو ان کو پھر وہی بات کہ اپنی لائف سٹائل، اپنی نیوٹریشن، اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ صرف بریسٹ کینسر نہیں، کوئی اور کسی دوسری قسم کا کوئی کینسر ہو جائے، کسی اور آرگن میں کوئی پرابلم شروع ہو جائے، تو وہ بھی اسی رسک پہ ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ کو اس کی فزیولوجی سمجھنی پڑے گی. جو بریسٹ کی فزیولوجی ہے نا وہ تھوڑی سی الگ ہے. اگر کسی کو ڈکٹل کارسینوما ہو گیا ہے تو
وہ ٹانگ میں تو نہیں ہو سکتا, ٹھیک ہے, دیٹ از اے ڈیزیز, لیکن اس کے بلڈ میں تو وہ چیز شامل ہو گئی, اس کی جین میں وہ چیز شامل ہے, جین میں شامل ہو اس کی جین میں شامل ہے, تو وہ رسک پر ضرور ہوتے ہیں. لیکن ٹانگوں میں, ہاتھوں میں کوئی ڈکٹس نہیں ہوتے ہیں, تو ڈکٹس آر پریزنٹ اونلی ان دا بریسٹ. تو وہ اگر اس کو ایک سائڈ پہ بریسٹ میں یہ کینسر ہوا تھا تو دوسرے والا زیادہ رسک پر ہوگا. لیکن ہم یہ ایکسپیکٹ کریں کہ جی اس کو کوئی اور بھی کینسر ہو جاتا ہے, چانسز ہوتے ہیں لیکن لیسٹ چانسز ہوتے ہیں. ایسا ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جی وہ اب اس کو ساری زندگی ڈرتے رہنا چاہیے. ایسے پیشنٹس میں تو ہمیں اویئرنیس یہ کریٹ کرنی ہے کہ اگر کسی کو ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے, کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے, لیکن آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کرانا ہے. پریشان آپ کو جب ہونا چاہیے, پیشنٹ کو پریشان اس وقت ہونا چاہیے جب اس کو اگنور کریں. وہ پین کے لیے کوئی بھی پین کلرز یوز کرتے جائیں. اور پیناڈول سر سب سے جو کہتے ہیں وہ کون سی ڈول ہے جس سے کھیلا نہیں جا سکتا, وہ پیناڈول. مجھے نہیں پتا کہ اس کا نام لینا تھا یا نہیں لینا تھا. ہر چیز میں جی آپ یہ دوائی کھا لیں, بس وہ درد کی ہے وہ پین کلر, اور اس کو آپ کھا لیں تو وہ آپ ہر درد کا علاج ہو جائے گا. وہ ایسا لگتا ہے. دیکھیں اتنا سمجھنا پڑے گا کہ وہ ہر درد کو سبسائڈ ضرور کر دیتا ہے, ایریڈیکیٹ نہیں کرتا. یہ سب نہیں جانتے نا, یہ چیزیں نہیں جانتے سب. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, اب یہ ایک اور بھی سوال میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیا یہ انہیریٹنس میں بھی ہو سکتا ہے؟ جی بالکل, بہت بڑا رول ہوتا ہے. میں نے بتایا کہ جین میں جب ایک چیز شامل ہو جاتی ہے تو اس کا بہت بڑا رول ہوتا ہے. اچھا, موسٹلی تو ہم یہی کہتے ہیں کہ ہر بیماری جو ہے وہ ٹینشن سے شروع ہوتی ہے اور وہ ٹینشن ہی اس کو بڑھاوا دیتا ہے. تو اس کا ٹینشن کا بھی کوئی رول ہوتا ہے اس میں, کوئی پرابلم آ جائے؟ نہیں شمائلہ, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ ٹینشن سے بریسٹ کینسر ہو جاتا ہے. ہاں, لیکن بریسٹ کینسر ہونے کے بعد بڑی شدید والی ٹینشن اور ڈپریشن اور اینزائٹی سب کچھ ہو جاتا ہے. کہ ایسے پیشنٹس جن کو ایک بار یہ چیز ڈائگنوز ہو جائے تو سب سے پہلے تو وہ اپنے آپ میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ مجھے کیا ہو گیا, میں تو گیا. ایسا ہرگز نہیں ہے, بالکل میں تو گیا والی سچویشن نہیں ہے. اور فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ اسٹیج میں بھی اگر آپ اس کو ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو ود ان فیو ویکس وہ بالکل بہتر ہو جاتے ہیں. اچھا, بچوں میں بھی یہ چیز ہو سکتی ہے؟ نہیں, بچوں میں نہیں ہو سکتی. بچوں میں بریسٹ نہیں ہے تو کیسے آپ ان کے اندر بریسٹ کینسر ایکسپیکٹ کریں گے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن انہیریٹنس ہے, یہ ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے, ہم کیسے اس کو پریونشنس کیا ہو سکتی ہیں ان کی؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ ڈائٹس ہے اور ایکسرسائز ہے, ٹھیک ہے, لیکن اور مزید کس طریقے سے ہم اس کو, جنہیں نہیں ہے کوئی بھی تکلیف اس طرح کی لیکن وہ چاہتے ہیں کہ آئندہ آنے والی زندگی میں بھی کبھی ان کو اس کا سامنا نہ کرنا پڑے, تو کیا ان کو کرنا چاہیے؟ ان کو اپنا لائف اسٹائل بہتر بنانے کی ضرورت ہے. بریسٹ فیڈنگ بہت امپورٹنٹ ہے اور بریسٹ فیڈنگ کو ہرگز اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور یہ ایک طرح سے ان لیڈیز کے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ وہ ان کا رسک فیکٹر کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اپنی نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال 2 سال تک بریسٹ فیڈنگ کروانی چاہیے. جی, وہ کچھ مذہبی وہ ہیں, مجھے اس کے حوالے سے میں نہیں بتا سکوں گا, لیکن بریسٹ فیڈنگ کرانا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو اس کا ڈیوریشن ہے وہ ویری کر سکتا ہے, کوئی 1.5 سال کہہ رہا ہے, کوئی 2 سال کہہ رہا ہے, اٹ ڈپینڈس, لیکن کروائیں ضرور. کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں یا ورکنگ ویمن ہوتی ہیں, ان کی اپنی پرابلمز ہوتی ہیں کہ وہ نہیں کروا سکتی ہیں, تو لیکن ان کو بھی کسی نہ کسی طرح یہ چاہیے کہ بریسٹ فیڈنگ ضرور کرائیں. اور ان کی اپنی جو ہے وہ سیفٹی ہو رہی ہوتی ہے. اس کے علاوہ اپنی نیوٹریشن کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے. ہمارے زیادہ تر کیسز میل نیوٹریشن کی وجہ سے خراب ہو جاتے ہیں. رورل ایریاز میں اتنی اچھی ہیلتھ فیسلٹیز بھی نہیں ہوتی ہیں اور ان کی اتنی اچھی ڈائٹ بھی نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی بات کہ مہنگائی اور جو آپ دیکھ رہی ہیں اس کی وجہ سے لوگ سوچتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کھلائیں یا خود کھائیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہے. لیکن اگر ہیلدی لائف اسٹائل گزاریں گے تو اس سے بچنے کے چانسز بہت زیادہ بڑھتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ اچھی بات ہے کہ ہم اپنے جو زندگی ہے اس کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنا لائف سٹائل جو ہیلدی لائف سٹائل ہے وہ کریں اور اسے اپنائیں اور پھر اچھی زندگی گزاریں. اچھا, ایک بہت اہم سوال جو کہ رہ گیا ہے وہ میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے, یہ کیمو بھی اس میں ہوتا ہے؟ جی بالکل, کیمو تھراپی ہوتی ہے اور یہ بھی بہت زیادہ پینفل کنڈیشن ہوتی ہے اور بہت لمبا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اچھا, بینگ اے ہومیوپیتھک ڈاکٹر میں تو یہ کسی کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کیمو کی طرف جائیے. اچھا, آپ ہومیوپیتھک میڈیسنس کسی بھی کوالیفائڈ ڈاکٹر کے پاس جائیے. میں نے خود سے ایسے اب 100s میں ایسے کیسز ہو گئے جن کو میں نے ٹریٹ کیا ہے, میں نے کیور کیا ہے. اور جو وہی بات کہ اگر انیشیل اسٹیج پہ آپ ڈائگنوز کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو بریسٹ ریموول سے بھی بچ جاتے ہیں پیشنٹس اور کیمو تھراپی سے بھی بچ جاتے ہیں, کیونکہ اتنا آپ بھی جانتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ پینفل پروسیس ہے.
انسان کے لیے ایک مشکل وقت ہوتا ہے کیمو کروانے کا وقت. اس کے بعد پھر کافی ساری چیزیں بھی فیس کرنا پڑتی ہیں, بال گر جاتے ہیں, اسکن خراب ہو جاتی ہے, آئی سائٹ کا پرابلم آ جاتا ہے, اور بہت ساری یادداشت کا بھی مسئلہ. یہ سارے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں کیمو کے, ریڈیشن تھراپی کے. جب ریڈیشن آپ کروائیں گے تو ان چیزوں کے لیے تو تیار رہنا پڑتا ہے, اور وہ ڈاکٹرز بھی گائیڈ کر دیتے ہیں جو کیمو کرنے والے ہوتے ہیں کہ یہ پرابلمس آپ کے ساتھ ہڈیاں تک کمزور ہو جاتی ہیں, کیلشیم کی کمی ہو جاتی ہے, بہت زیادہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے, بہت زیادہ پرابلم فیس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ جلد سے جلد صحت یاب ہو جائیں, اس لیے ایسا ٹریٹمنٹ لے لیں کہ ہم فوراً صحت یاب ہو جائیں. ٹھیک ہے, اس پر بھی بات کریں گے, لیکن وقت ہو گیا ایک بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, ہیلتھ ٹاک کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. ہم بات کر رہے تھے کہ بریسٹ کینسر کی کیا وجوہات ہوتی ہیں اور کیسے اس سے بچا جا سکتا ہے. ڈاکٹر عمران خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ ہمیں اویئرنیس دے رہے ہیں. عمران صاحب, خواتین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے آپ, کیا کہنا چاہیں گے ان کو کہ کیسے اپنے آپ کو وہ ان بیماریوں سے بچا سکتی ہیں؟ کیونکہ خواتین کے بارے میں جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اپنے حوالے سے وہ بہت لاپرواہ. میں نے اپنی والدہ کو دیکھا, اپنے گھر میں دیکھا, اور میں اکثر خاندانوں میں یہ دیکھتی ہوں کہ خواتین سب کا خیال رکھیں گی, بچوں سے لے کے ہسبینڈ آئے ہیں آفس سے تو ان کو فوراً کھانا تیار ہونا چاہیے, پانی دینا چاہیے, سب کچھ. ان کو ذرا سا سر میں درد ہو جائے تو یہ دوائی کھا لیں, سر دبا دیں, تیل لگا لیں, اپنا وہ خیال نہیں رکھتی ہیں. تو کیسے اپنے لیے وقت نکالیں, کیسے اپنا خیال رکھیں, کیسے ہیلدی لائف سٹائل کو وہ اپنائیں؟ میں خواتین کے ساتھ ساتھ ان کے حضرات کو بھی میسج دوں گا کہ سب سے پہلے تو اس چیز سے ویری امپورٹنٹ سب سے پہلے تو اس چیز سے ڈرنا نہیں ہے, اور اس میں آپ نے ہیزیٹیٹو نہیں ہونا, کہ کوئی شرم کی بات نہیں ہے. اگر ایک پرابلم ایسی ہے جو عورتوں کو بیماری ہو سکتی ہے تو وہ عورتوں کو ہی ہوگی. اس میں کیا, اس میں کسی کو قصوروار ٹھہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یار آپ کے ساتھ یہ پرابلم ہو گئی ہے. کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو صرف مردوں کو ہو سکتی ہیں, تو وہ ہم اس میں ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ عورتوں کو ہوں گی. تو اسی لیے اس سے ہیزیٹیٹ نہیں کرنا, آپ نے شرم نہیں کرنی. اگر کسی بھی طرح سے آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کوئی لمپس وغیرہ ہیں یا کوئی پینفل کنڈیشن ہے تو سیک اے ڈاکٹر. لیکن اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اس بیماریوں سے بچا کے رکھیں, اور تو سب سے پہلے اپنے ہیلدی لائف سٹائل کو ڈیولپ کیجئے, اپنی نیوٹریشن کا خیال کیجئے. جو ایکسرسائز ہے, لیک آف ایکسرسائز بہت بڑا ایک ریزن ہوتا ہے. تو کسی بھی طرح کی ایکسرسائز کریں, ایون وہ واک ہو, لیکن وہ واک آپ کو ضرور کرنی چاہیے. اگر آپ کی نیوٹریشن کی کمی ہوگی, آپ کا لیک آف ایکسرسائز ہوگا, تو یہ کیس آپ کے بہت زیادہ ایک رسک فیکٹر بہت زیادہ بڑھ جائے گا اس طرح کا. اس کے علاوہ یوز آف الکوہل, اوائڈ الکوہل. یہ تو ایک اچھی بات ہے کہ ہماری سوسائٹی میں اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی اگر جہاں کہیں ہے تو ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ اوائڈ الکوہل. یہ ایک بہت بڑا رسک فیکٹر ہوتا ہے. اور بریسٹ فیڈنگ کی طرف ضرور جانا چاہیے فیمیلز کو, اور جب بھی کبھی چھوٹی سی بھی پرابلم اس حوالے سے فیل ہو تو ضرور کسی سے کنسلٹ کرنا چاہیے. اس کو اگنور نہیں کرنا چاہیے. سب سے بڑی پرابلم اگنورنس ہے. صحیح, کسی بھی چیز میں اگنور نہیں کرنا چاہیے. اور یہ آپ نے بہت اچھی بات کی, مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ بات سن کے کہ جو گھر کے سربراہ ہوتے ہیں, جو مرد حضرات ہوتے ہیں, ان کو اصل توجہ دینے کی ضرورت ہے کسی بھی فیمیل کی بیماری کے حوالے سے یا اس کی صحت کے حوالے سے اگر اس کو کوئی پرابلم آ رہی. کیونکہ موسٹلی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ وہی جب لاپرواہ ہو جاتے ہیں تو عورت آبویسلی لاپرواہ ہو جاتی ہے. اچھا, فریج کا بڑا رول ہوتا ہے. وہ ٹھنڈا کھانا رکھ دیتے ہیں, وہ کافی دنوں کا بھی رکھا ہوا ہوتا ہے, اور اس کو یہ سمجھتے ہیں لوگ کیونکہ ہم نے فریج میں رکھا ہوا تھا اس لیے اگر وہ 4 دن کا بھی رکھا ہوا ہے تو ہم اسے گرم کر کے کھا سکتے ہیں. ایک تو وہ فریج کا رکھا ہوا, دوسرا ہم نے اسے مائکرو ویو میں گرم کیا. بالکل ٹھیک ہے, تو دونوں چیزیں ہی. اور تیسرا کہ وہ 4 دن سے رکھا ہوا ہے تو اس میں بیکٹیریا ہو جاتے ہیں, وہ بھی ایک صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. بالکل ایسا ہے. سب سے بڑی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں جو میل نیوٹریشن کے کیسز آتے ہیں وہ یہی ہیں کہ آپ نے کیا کھانا ہے ہمیں ایکچولی نہیں پتہ ہوتا. ہماری سوسائٹی میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا, ہماری باڈی کو کیا نیڈز ہیں. جو اگر ہم کوئی ایک چیز کھاتے ہیں تو وہ بہت زیادہ ہمیں پسند ہے, ہم نے اسی چیز کو کھا لینا ہوتا ہے. تو بیلنس آف ڈائٹ کا جو کنسیپٹ ہے وہ تو ختم ہو جاتا ہے. یہاں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بیلنس ڈائٹ یوز کیجیے, اور فریش کھائیں, مت کھائیں پرانا. کیوں رکھتے ہیں 4 دن فریج میں؟ وہ جو 4 دن بعد کھا رہے ہو بھائی وہ فریش بنا کے کھا لو, وہ فریش آپ مارکیٹ سے لے آئیں. تو ان چیزوں کو تو یہ وہ بیسکس ہیں جس پر ہمیں ضرور غور بھی کرنا پڑے گا ایز اے سوسائٹی, اور ہمیں اویئرنیس کریٹ کرنی پڑے گی. کیونکہ پاکستان کی زیادہ تر آبادی, میجورٹی آف پاپولیشن جو ہے وہ رورل ایریاز میں ہے. وہاں تو ٹی وی بھی نہیں ہوگا, وہاں آپ کا میٹرو چینل کیسے دیکھے گا کوئی؟ تو وہاں ہمیں جا کے گورنمنٹ کو جا کے کچھ اس طرح کے ضرور سیشن. گورنمنٹ کا بہت رول ہے, بہت بڑا رول ہے, لیکن گورنمنٹ اپنا رول نہیں پلے کر رہی ہے.
بالکل ایسا ہے, ورنہ اگر ایسا ہوتا تو اتنا ریشو نہیں ہوتا. پاکستان میں کتنا ریشو ہے ڈاکٹر صاحب یہ بریسٹ کینسر کا؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ہر 9 میں سے ایک پیشنٹ جو ہے وہ رسک پر ہوتی ہیں. اور اگر ہم 2020 کی بات کریں, ایئر 2020 کی, تو اس کے اندر اراؤنڈ 7 لاکھ ڈیتھس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے. تو یہ کوئی چھوٹا ڈیتھ ٹول نہیں ہوتا ایئرلی. جی ایئر میں 2020 کی صرف ایک ایئر میں 6,85,000 آن ریکارڈ ڈیتھس ہوئی ہیں بریسٹ کینسر کی وجہ سے. یہ کوئی چھوٹی بیماری تو نہیں ہے, بس ہم اس کو چونکہ فالو نہیں کرتے, ہم زیادہ اس پہ فوکس نہیں کرتے, لیکن یہ ہماری خواتین کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہا ہے. اچھا, اس کی جو میڈیسنز ہیں وہ مل جاتی ہیں آسانی سے اور اویلیبل, مطلب ریزنیبل ریٹ پہ مل جاتی ہیں؟ جی بالکل, میڈیسنز مل جاتی ہیں. بات صرف اویئرنیس کی ہے. میڈیسنز کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, نہ کوئی اتنی ایکسپینسو اس کی ٹریٹمنٹ ہے کہ کوئی انسان نہ کرا سکے. وہ سب ہماری رینج میں ہوتا ہے. لیکن اگر اویئرنیس سب سے بڑا امپورٹنٹ رول ہے, جس پر آج ہم اور آپ یہ سیشن کر رہے ہیں, کہ اویئرنیس ہونی چاہیے. میڈیسنز از ناٹ دا ایشو. ٹھیک ہے, اور اویئرنیس ہوگی تبھی ہم اس کے روٹ کاز کو ہم سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اویئرنیس کے لیے جو آگاہی مہم آپ لوگ چلاتے ہیں, یہ مختلف ہاسپٹلز سے کنسلٹ کر کے پھر وہاں پہ ہوتا ہے, یا پھر یونیورسٹیز, کالجز اور اسکولز وغیرہ میں بھی آپ سیشنز دیتے ہیں؟ شمالا, ہاسپٹلس کا رول صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہاں سے ہم ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں. ہم یہ پتہ کرتے ہیں کہ آج کے دن میں یا اس پچھلے ویک میں یا پچھلے منتھ میں کتنے کیسز آپ کے پاس بریسٹ کینسر کے آئے اور کون سی اسٹیجز میں آئے. تو سب سے بڑی پرابلم وہی جو اگنورنس کی ہے. زیادہ تر کیسز جو ہے وہ خراب ہونے کے بعد آئے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے ان کو اگنور کیا جاتا ہے, ٹوٹکے استعمال کیے جاتے ہیں, اور پھر وہ اسٹیج 3 یا 4 میں آتے ہیں. زیادہ تر کیسز ینگسٹرز کے ہوتے ہیں, مطلب نہیں, یہ 25-30 پلس کے درمیان میں, یا پھر 50 پلس کے. 50 پلس جو 25-30 ہیں ان کا رسک کم ہوتا ہے. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا رسک امیون سسٹم زیادہ ہوتا ہے نا ان کا, ان کا بہتر ہوتا ہے, اور آفٹر 50 جو ہے وہ کمزور ہو چکا ہوتا ہے. اور پیشنٹ اگر وہ رسک پر ہیں, اگر فیمیل ہیں, اور ان کی جیسے جیسے ڈے بائی ڈے ایج بڑھتی جاتی ہے, ان کا رسک فیکٹر بھی بڑھتا جاتا ہے. ہم جو سیشن کنڈکٹ کرتے ہیں, سیشنز ہمارے ہوتے ہیں مختلف کالجز میں یا مختلف یونیورسٹیز میں, اور پرٹیکولرلی جو گرلز وہاں جہاں پر ہمیں زیادہ ملتی ہیں, اور ان میں جا کے ہم اویئرنیس کریٹ کرتے ہیں. کیونکہ آج جو گرل ہیں, کل جا کے انہوں نے ایک میچور عورت بھی بننا ہوتا ہے, اور پھر انہوں نے ایک فیملی کو لیڈ کرنا ہوتا ہے. تو اگر ان میں ایک اویئرنیس ابھی سے کریٹ کریں گے تو آگے جا کے ان کو پتہ ہوگا, پھر وہ اپنے ود ان دا فرینڈس, ود ان دا فیملی یہ بتا سکتے ہیں کہ بھائی اگر اس طرح کی کوئی فیلنگ ہے. ہم ان کو سیلف ایگزامینیشن کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ آپ کو ضرور 3 مہینے بعد یا 6 مہینے کے بعد کرنا چاہیے, اور اگر ان میں جب اویئرنیس ہوگی تو وہ آگے پھیلا سکیں گے. لیکن اس میں ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ہم خواتین کو یہ بات بتائیں, کیونکہ خواتین میرڈ بھی ہوتی ہیں, ان کے ساتھ ان کی فیملی ہوتی ہے. تو ہم نے یہ اویئرنیس سب میں جگانی ہے کہ یہ جو پیشنٹس ہیں یہ رسک فیکٹر پر ہوتے ہیں, ہم نے ان کو کس طرح سے سیف کرنا ہے. اصل مقصد ہمارا یہی ہے کہ کس طرح سے اپنے لوگوں کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنے پاکستان کے عوام کو اس بیماری سے سیف کر سکیں. اور صرف اویئرنیس اگر ہم کریٹ کرتے ہیں تو ہمارا بہت اچھا ریشو ہو سکتا ہے, اور ہم بہت زیادہ بچ سکتے ہیں. ڈیتھ کے جو ریٹ ہے وہ بہت زیادہ کم ہو سکتا ہے. جیسے میں نے بتایا کہ 6,80,000 اراؤنڈ 80,000 جو ڈیتھس ہوئی ہیں صرف ایئر 2020 میں, تو اس کو ہم نے کنٹرول کرنا ہے. اور اس کا یہی سلسلہ ہے کہ بہتر طریقہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اویئرنیس دیں. میڈیا کے رول کو کیسے دیکھتے ہیں؟ میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, بہت امپورٹنٹ رول ہے. اور میڈیا کے تھرو میری جو آواز ہے آج وہ پتہ نہیں کہاں کہاں جا چکی ہے. لیکن اگر میں کسی یونیورسٹی میں جا کے سیشن کرتا ہوں تو وہاں مجھے کتنے اسٹوڈنٹس ملیں گے؟ 400 میکسیمم, 450, 500. لیکن میڈیا کا بہت امپورٹنٹ رول ہے, اور اگر میڈیا اپنا رول پراپرلی پلے کرے تو پھر بھی ہم اپنے معاشرے کو, اپنی سوسائٹی کو, اپنی خواتین کو بچا سکتے ہیں اس بیماری سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کو کیا رول پلے کرنا چاہیے اس آگاہی مہم کے حوالے سے؟ کیا اقدامات کرنے چاہیے ان کو؟ سب سے امپورٹنٹ رول تو گورنمنٹ کا ہی ہے نا. یہ بے شک میڈیا کا رول بہت زیادہ اہم ہے, لیکن اصل میں ہر چیز کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ آپ کا حکمران ہوتا ہے. تو جو گورنمنٹ ہے سب سے امپورٹنٹ رول تو ان کو اس طرح کے سیشنز, ان کو اس طرح کے ہیلتھ سینٹرز بنانے چاہیے جہاں پر رورل ایریاز میں جا کے اس چیز کے حوالے سے ترغیب دی جائے کہ, اور اس سے بچاؤ کے طریقے بتائے جائیں. لوگوں کو ڈرایا نہ جائے, لوگوں کو سمجھایا جائے. وہ سنسنی نہ پھیلائیں کہ یہ بہت خطرناک ہو گیا. نہیں, کچھ نہیں ہو گیا, یہ کیوریبل ہے, ٹریٹ ہو جائے گا.
آپ جائیں ڈاکٹر کے پاس. ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر عمران خان صاحب آپ کی تشریف آوری کے لیے. آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا اور اتنی زیادہ اویئرنیس ہمارے ناظرین تک پہنچائی. ناظرین اپنی صحت کا خیال رکھیے، اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیے، ورزش کیجیے، واک کیجیے اور ہیلدی لائف سٹائل اپنائیے. اور خاص طور پہ میں ماؤں سے گزارش کروں گی کہ وہ بیسٹ فیڈنگ کو اگنور بالکل بھی نہ کیجیے. ڈریے نہیں بلکہ جو حل ہے وہ نکالیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.